السلام علیکم۔ مجھے نا تھوڑی سی ہنسی آتی ہے، میں بتاؤں گی۔ میں نا بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہ نا بنتے بہت ریلیجس ہیں لیکن معاملات میں آپ کو رلا کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ایک نظر پڑی میری تو انہوں نے اپنے جو واٹس ایپ کے آئی ڈی ہوتے ہیں جس وجہ سے آپ کانٹیکٹ کو سیو کرتے ہیں، تو اس میں لکھا تھا اللہ معاف کرے۔ واقعی ان کو بہت ضرورت ہے تو سب کو ضرورت استغفار کی، لیکن ان کو لٹرلی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو سب کانشیس ہوتا ہے نا انسان کا، یہ اس کو بولتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی میں تسبیح پڑھتی ہوں، لیکن کبھی میرے سب کانشیس میں ان جیسے جگہوں پہ لکھنا نہیں آیا کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اور میری ایک کولیگ تھیں، وہ سب کے ساتھ بہت برا کرتی تھیں، اور اتنا برا کرتی تھیں اپنے آپ کو ریلیکس یا اپنے آپ کو سیف اور کرنے کے لیے ڈیلیبریٹلی، اور وہ ان کا سلوگن تھا، اور میرے ایکس کا بھی، یہ دو لوگ جو نارسسسٹ تھے، دوسروں کو معاف کر دیا کرو، دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ ان کو پتہ تھا دے ہیو، میرے ایکس کا بھی یہ ہر وقت تو معاف کر دیا، میرے آپ کے بہن بھائیوں نے یہ یار معاف کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، مجھے بھی معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور جب کسی سے تھوڑی سی بھی ان کے لحاظ سے 1% بھی کسی سے غلط ہو گیا، اس کو اٹھا کے مارتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ ایسی غلطی کیسی ہو گئی۔ تو یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیے جو ہے نا وہ اسلام کو ڈھال بناتے ہیں، اور جب دوسرے کے اوپر آتے ہیں ان کی بڑے بڑے، آپ کے نا کسی بچھو بھی کوئی اس کو معاف کر دو، اور ذرا سا کسی کے اوپر چھوٹی سے بھی کوئی چھوٹا سا ایک ڈاٹ بھی آ گیا تو اس کو اٹھا کے مارتے تھے، اور اس کی سیلف رسپیکٹ اور اس کو گالیاں مارنا، اس کا کام خراب کرنا، اس کے پیسے ضائع کرنا، اس کی کوئی ایسی چیز جو اس کے بہت قریب ہو اس کو ضائع کرنا، اور اس چیز کو یاد رکھنا، اور اس کے آگے کام نہیں ہونے دینا، اور اپنے سے آگے کسی کو نہیں جانے دینا۔ یہ سب کانشیس جو نارسسسٹک کافر کا ہی لفظ ہے، جو کہ اللہ کے اوپر بلیو نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ہی رب سمجھتا ہے۔ بے شک ہمارا رب ہم سے، ہمارے اندر، ہمارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہمارے ہی پاس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی تخلیق کو اور قرآن کے ایتھکس کو بھول جائیں۔ اور ایک ٹائم آیا کہ مجھے لگنے لگا کہ میں تو اللہ سے زیادہ رحم کرنا لگی ہوں، تو میں نے قرآن پڑھا، اس میں کیوں ہے کہ آپ مجرموں کو ضرور سزا دیں، کیونکہ یہ آپ کے بعد کسی اور کو ٹارگٹ بنائیں گے، اور کسی اور امپیتھ کو جو ہے، کسی اور نیک یعنی کائنڈ انسان کو یہ تباہ کریں گے۔ آپ کے پاس جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، آپ اس میں اگر کسی انسان کو نہیں لے کے چل سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ایک فیملی سسٹم بنایا ایک عورت کے لیے، وہ اگر اس کے بعد کوئی ایک مرد اچھا اس کی نظر میں آئے تو وہ کمٹمنٹ ہے کسی سے، تو وہ اس کو چھوڑ کہہ دے گی کہ نہیں یار میں لائل ہوں، میں ادھر ہوں، میری کمٹمنٹ ہے، یو گو یور اون وے۔ لیکن وہ اس کو پکڑ کے نہیں رکھے گی، اس کو اپنے کام کے لیے نہیں استعمال۔ تو ایسے جو مرد ہیں نا، جو 4 شادیوں کے پیچھے 4 امپیتھ عورتوں کی انرجیز، ان کی مینٹل پیس، ان کا فائنینشیل پیس انسٹیبل کر رہے ہیں نا، تو اس میں 4 شادیاں نہیں ہیں، 4 شادیاں، 4 نکاح آپ کو اس دوسری عورت کو اسٹیبل، کہ آپ میں اتنا ہے کہ آپ 4 عورتوں، لڑکیوں کو اسٹیبل کر سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں۔ آج اس کو ہاسپٹل لے جانا تو لے جا رہے ہیں، آج اس کو ہاسپٹل لے جانا تو لے جا رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو وہ آپ کریں، رسپانسبلٹی اٹھا سکتے ہیں تو کریں۔ وہ تو اپنے کام کروانے کے لیے، اپنے نوکر بنانے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور اللہ کے ریلیجن کو، اللہ کے اس خوبصورت دین کو انہوں نے اپنے لیے اپنی ایک ڈھال بنا رکھی ہے، کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ آپ سے پوچھا جائے گا، دونوں میں عدل کیا، ایک کو جو پہنائے دوسرے کو بھی وہی پہنائے، اسی لاگت کا، اس کی پسند کا۔ اب 2 بیویاں جس کی ہیں، اگر ایک بیوی نے زیادہ اٹھایا تو اس نے دوسری بیوی کو اتنا دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ عدل کرے۔ یہ نہیں کہ وہ بیوی معاف کر رہی ہے یا وہ آپ کو ٹینشن نہیں دے رہی، تو اللہ نے آپ کو ایک دیا ہوا ہے ذمہ داری،
اس عورت کی نہیں ہے، وہ تو کائنڈ ہارٹیڈ ہے، وہ تو آپ کو دیکھے گی تو کہے گی یار نہیں میری طرف سے اس کو تکلیف نہ ہو. لیکن اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہے، کیا آپ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کریں گے؟ اللہ کے سامنے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ یہ سوچ کے انسان جب ہو نا، اگر میں مرد ہوتی تو میں تو کبھی بھی ایک عورت سے ہی میں تو کھپ جاتی کہ یار مجھے وہ بیمار نہ ہو، وہ مینٹل پریشان نہ ہو، میں اس کا نان نفقہ پورا کر رہا ہوں یا نہیں، میری وجہ سے اس کو کوئی بیماری تو نہیں ہوئی. مرد کی وجہ سے عورت کو کتنی تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں، پی آئی ڈیز ہو رہی ہیں، ہارمونل چینجز ہو رہے ہیں، بیبی کی اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہ آپ کا بیبی کیری کر رہی ہے نا، ویسے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، تو آپ کے بیبی کیری کرنے میں نا، پھر جیسے میرے سیزیرین ہو تو آپ کے جو بچے کی ولادت کے لیے ایک اتنے بڑے آپریشن سے گزر رہی ہے، تو آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم بس کھانا بناؤ، اب میرا یہ کرو، اب تم گھر آ گئی ہو، تم بچہ بھی سنبھالو، اب تم اپنی جاب بھی کرو، تم فائنینسز بھی اٹھاؤ. ایسے مرد کو آپ نامردی کہیں گے نا. لیکن جو ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں نا، وہ ایسے مرد کو نہیں کہتے، کیونکہ عورت نہیں کہہ رہی، عورت نہیں کہہ رہی. تو ہمارے معاشرے کے بھی جو یہ لوگ ہیں نا، یہ اللہ کہتے ہیں نا کہ میرے لیے ملو. آپ ان لوگوں سے کیوں ملیں جب یہ اللہ کی نہیں بول سکتے، جب یہ اللہ کے لفظوں پہ اسٹینڈ نہیں کر سکتے، جب یہ کہہ نہیں سکتے کہ تم ایک اچھا انسان نہیں ہو، تم اچھے انسان ہو کے تو ہم ملیں گے نہیں. تو بھائی اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کافروں سے بات کرنے کا، ہم تو کہہ ہی نہیں سکتے.